السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کے توفیق و عطا سے ہم درس حدیث کی ہفتہ واری محفل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی مشکات المصابیح کا باب المساجد یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل باب الصدر سے چند احادیث کریمہ میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث پاک حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی بھی بیان کروں گا۔ حدیث پاک سننے سے پہلے چند باتیں تمہیداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اگرچہ یہاں نہیں ہے اور حدیث پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے، مگر انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بیٹا وہاں بیٹھو اور پیچھے، جی بس شاباش، ہاں ٹھیک ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنے جسم کے کچھ حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جس کو اصطلاح میں ستر عورت کہا جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپانا، شرم کی جگہوں کو چھپانا۔ عورتوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے جسم کے تمام حصوں کو چھپائیں، پردہ کریں۔ کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں آ سکتی، ناجائز و حرام ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں چہرہ کھولنے کی اجازت تھی، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد چہرہ کھولنے کی، ہتھیلیاں کھولنے کی اور پیر، ٹخنوں کے نیچے پیر کا جو حصہ ہوتا ہے ان کو کھولنے کی اجازت تھی۔ مگر بعد میں جب فتنے رونما ہونے لگے اور لوگوں کے دل ناپاک ہونے لگے اور طرح طرح کی انگڑائیاں اور طرح طرح کی خواہشات مردوں کے دلوں میں عورتوں کو دیکھ کر پیدا ہونے لگی، تو بعد میں فقہاء کرام نے چہرہ کھولنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب عورت اگر باہر نکلے یا کسی اجنبی مرد کے سامنے آئے تو مکمل اپنے پورے جسم کو سر سے لے کر پیر تک چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی راستہ وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ اور الحمدللہ ایسی ہماری بہنیں ہیں بھی بہت سی کہ بالکل باپردہ ہوتی ہیں، ہاتھوں میں داستانے ہوتے ہیں، پیروں میں ان کے موزے ہوتے ہیں، اور جسم پر ایک سلیقے کا اچھا سا حجاب ہوتا ہے، نقاب ہوتا ہے۔ اور بعض عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بعض تو برقع پہنتی ہی نہیں، اور بعض پہنتی بھی ہیں تو ایسا برقع پہنتی ہیں جو ان کے جسم کے نشیب و فراز کو، خد و خال کو اور زیادہ نمایاں اور واضح کر دیتا ہے، اور لوگوں کو داد نظارہ دیتا ہے کہ دیکھو، مشاہدہ کرو، مناظر اور ملاحظہ کرو۔ تو عورتوں کے بارے میں حکم یہ ہے، عورتیں اگر نماز پڑھنے آئیں، نماز پڑھیں گھروں میں، تو نماز کے وقت میں چہرہ کھولنا، دونوں ہاتھوں کو کھولنا گٹوں تک، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں کے نیچے سے کھولنا، یہ ان کے لیے نماز کی حالت میں جائز ہے۔
اسی طریقے سے عورتیں اگر کسی محرم کے سامنے آئیں جو ان کے محرم ہو، بھائی ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، اور وہ رشتے ہیں جن سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح حرام و ناجائز، ان کے سامنے، محرم کے سامنے وہ چہرہ کھول کر آ سکتی ہیں، ہاتھ کھول سکتی ہیں، پیر اپنے ان کے اگر کھلے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر اجنبی مردوں کے سامنے مکمل پردہ ضروری ہے۔ یہ تو عورتوں کے بارے میں بات ہو گئی۔ آئیے مردوں کی جانب، یہاں الحمدللہ سب مرد بیٹھے ہیں، اور میں نے عورتوں کی باتیں اس لیے ذکر کر دی کہ گھروں میں بہت سے خواتین ہمارا بیان سنتی ہیں تو شاید میری بات ان تک پہنچے اور اس سلسلے میں ان کو حکم شرعی معلوم ہو۔ مردوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر، صرف ناف چھوڑ کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے۔ ناف جو ہے یہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے۔ ناف کھلی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ ناف کے بعد جہاں سے بالکل پیٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر گھٹنوں سمیت گھٹنے بھی داخل ہیں۔ کوئی بھی شخص نہ نماز میں کھول سکتا ہے نہ نماز کے باہر کسی وقت میں کھول سکتا ہے۔ اگر کھولے گا نماز میں تو نماز کی جائے گی، اور نماز کے باہر کھولے گا تو گنہگار بھی ہوگا، سخت ترین مجرم ہوں گے، اس کو دیکھنے والے بھی مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ مگر یہ تو ہو گیا حکم شرعی۔ نماز کے وقت میں ہمیں نماز ایسے لباس میں ادا کرنا ہے جس طرح کے لباس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نماز ادا کرتے تھے تو ان کا سینہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، ان کی پیٹھ کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ سینہ اور پیٹھ، کلائیاں یا گھٹنے کے نیچے کے پیر کا حصہ، پنڈلیاں، یہ اگرچہ عورت میں داخل نہیں ہے مگر صحابہ کرام ان کو بھی چھپا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے نماز کے آداب میں ہے کہ انسان کسی آفس میں، کسی بڑے افسر کے سامنے، کسی بڑے آفیسر کے سامنے جن لباسوں میں نہیں جا سکتا اور جس حیات اور جس انداز کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے تو اس کو پھر مسجد میں بھی اس انداز میں آنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ اسے سینہ کھول کر، پیٹھ کھول کر، کلائیاں کھول کر اور اسی طریقے سے پنڈلیاں کھول کر نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ایک بات، اہم بات، اب یہ حدیث پاک آئے گی انشاءاللہ میں یہاں بیان کروں گا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ناف کے نیچے سے توندی، جس کو ہم لوگ اپنے یوپی میں بولتے ہیں، توندی سمجھتے ہیں نا، اسی کو ناف بولتے ہیں۔ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ چھپانا فرض ہے۔ اب اگر کوئی چڈی پہنے یا ایسی نیکر پہنے جس میں اس کا گھٹنا کھلا ہوا ہے تو پھر وہ حرام کاری کر رہا ہے۔ جتنی دیر تک وہ ایسا لباس پہنے گا اتنی دیر تک اس کے نام اعمال میں حرام کام کرنے کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ نماز کی حالت میں اگر کسی نے ایسا لباس پہنا کہ جو کھل جاتا ہے، اب نماز کے دوران اگر نماز سے پہلے اس کا جسم کھلا ہوا ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک یہ کئی حصے ہو گئے، پیٹ یہ جسم کا ایک حصہ ہو گیا، اس کے کولہے ہو گئے دونوں طرف کے، یہ دو ہو گئے، دونوں رانے ہوں گے، دونوں گھٹنے ہوں گے، یہ جسم کے پارٹس ہیں، جسم کے حصے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے تو اس کی نماز شروع ہوگی ہی نہیں، کیونکہ نماز کے لیے ستر عورت یہ شرط ہے، یعنی جس حصے کو شریعت نے چھپانا ضروری قرار دیا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے اس حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ اب کوئی شخص نماز شروع کرے اس کا گھٹنا کھلا ہوا ہے یا گھٹنے کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ہی نہیں پائے گے تو مشروط کہاں پا لیا جائے گا؟ نماز کے لیے یہ شرط تھی شرمگاہ کو چھپانا، اور شرمگاہ کھلی ہوئی ہے لہذا نماز شروع نہیں ہوگی۔ نماز کسی نے شروع کی اور شرمگاہ اس کی چھپی ہوئی ہے، یہ میں مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج مارکیٹ میں بہت سے ایسے جینسیں آ گئی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بنانے والی بھی پھٹیچر ہیں اور پھٹیچر لوگوں کے لیے بنائی بھی گئی ہیں۔ یہ پھٹی ہوئی جینس ہے، باقاعدہ ان کو مشینوں کے ذریعے سے چیرا گیا ہے، پھاڑا گیا۔ پہلے زمانے میں اس قسم کے کپڑے اگر کوئی پہنتا تھا اس کو فقیر سمجھا جاتا تھا، غریب سمجھا جاتا تھا۔ اب اگر پہنے تو بہت ترقی یافتہ ہے، بہت زبردست ہے، ماہر ہے، اور یہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے اس کو۔ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں انگریزی بھول رہا ہوں، فیشن، پہلے جو فیشن کے نام پر ساری چیزیں جائز قرار دی جا رہی ہیں۔
تو لوگ ایسے ایسے لباس پہنتے ہیں. میں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ جینس ایسی پہن کے آئے کہ ان کی گھٹنے کے مقام پر جینس پھٹی ہے. اب وہ نماز کے دوران رومال نکالتے ہیں، پھر رومال وہاں باندھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ ان کو پتا ہے کہ کھلا ہوا نہیں ہونا، نماز نہیں ہوگی. تو بھائی جب مسئلہ پتا ہے تو مسجد میں ایسا لباس پہن کے آپ آتے ہی کیوں ہیں؟ سلیقے کا لباس پہن کے آئیے، کرتا پاجامہ پہن کے آئیے، یا کم سے کم اگر پینٹ ہی پہنی ہے تو کم سے کم پھٹی ہوئی تو نہ ہو. پھٹی ہوئی پینٹ اور پھٹا ہوا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. تو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز شروع کر دی کسی نے. اب نماز کی حالت میں اگر کسی کی ران یا کسی کا گھٹنا یا کولہا یا پیٹ یا پیچھے کا حصہ چوتھائی کھل گیا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو کھلا ہے وہ چوتھائی کھل گیا، جیسے مثلا ران ہے، ران ایک جسم کا ایک حصہ ہے، چوتھائی ران، 4 حصوں میں سے ایک حصہ ران کھل گئی نماز کے وقت میں. نماز پڑھ رہا اسی دوران ہوا چلی، تہبند پہنے تھا اور تہبند اڑ گیا، اور سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے 3 تسبیح کے برابر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتنی دیر 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے، اتنی دیر تک اگر وہ حصہ کھلا رہا تو نماز گئی اس کی. جان بوجھ کر کھولے تو کھولتے ہی نماز چلی گئی، اور قصدن نہیں، بغیر قصد و ارادے کے ہوا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ جسم کا حصہ کھل گیا، چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصے سے زائد، اور سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کی فاسد ہو جائے گی، فوراً نماز سے باہر آ جائے گا. یہ ہے حکم شرعی ستر عورت کے بارے میں. اب وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگ باہر گاؤں دیہاتوں میں یا شہروں میں کہیں بھی وہ چڈھی پہن کر یا نیکر پہن کر نہاتے ہیں، یا ایسی لنگی پہن کے نہاتے ہیں کہ جب وہ بھیگتی ہے تو جسم کا ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. تو اس طرح کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. ستر عورت یہ ضروری ہے، شرمگاہ کا وہ حصہ جس کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا اس کو چھپانا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی شخص غسل خانے میں برہنہ ہو کر ننگے ہو کر نہا رہا ہے اور وہاں کوئی اس کو دیکھنے والا موجود نہیں ہے، غسل خانہ اچھا بنا ہوا ہے، چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، کوئی کھڑکی نہیں کہ اس کو کوئی جھانک سکے، تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس طرح نہا سکتا ہے. مگر جہاں پر دیکھنے والے موجود ہیں وہاں پر چڈھی نیکر پہن کر نہیں نہا سکتا. اگر آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، نہاتا ہے اس طرح کا لباس پہن کر، اور وہ سمجھدار ہے، بالغ ہے، یا کم سے کم سمجھدار ہے 9-10 سال کا، تو اس کو سمجھائیں، مسئلہ بتائیں کہ بیٹا ایک ناجائز و حرام ہے، ایسا مت کرو. پاجامہ پہن کے نہ ہو، لنگی پہن کے نہ ہو، پینٹ پہن کے نہ ہو، اس قسم کا لباس پہننا کہ جس سے گھٹنا کھلا ہوا ہو ویسے بھی ناجائز و حرام ہے. پھر نہانا اور نہا کے سب کو دکھانا جسم کے یہ حصے، یہ اور زیادہ ناجائز و حرام ہے. تو اس لیے مسجد میں ایسا لباس پہن کر آ کے نماز پڑھیں، صحابہ کرام جیسا لباس پہنا کرتے تھے. اب معذرت چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ٹائٹ پینٹ پہن کے نماز پڑھنے آتے ہیں کہ وہ پینٹ ان کے جسم کے خد و خال کو، نشیب و فریز کو، اونچ نیچ جو جسم کے پارٹس ہوتے ہیں سارے پارٹس اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ لباس بے شرمی والا لباس ہے، بے حیائی والا لباس ہے. صحابہ کرام نے ایسا لباس پسند نہیں فرمایا، نہ ایسا لباس اس زمانے میں تھا، نہ اس قسم کا لباس وہ لوگ پسند فرماتے تھے. اور یہی بات کے زمانے میں بھی اللہ والوں نے اس قسم کے لباس کو پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، آپ آفس جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ جبہ قبہ پہن کے جائیں، آپ جو بھی آپ کا لباس ہے وہ لباس پہنیں، بس یہ کہ جسم چھپا رہے. مگر مسجد میں آئے تو کم سے کم مہذب شائستہ لباس ہونا چاہیے. ایسا لباس نہ ہو کہ آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پوری سرین ہی ظاہر ہو جائے، جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہو جائیں، دیکھنے والے بھی گنہگار ہوں. اور بالخصوص نوجوان لڑکوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے. اگر جینس پہنی بھی ہے یا پینٹ پہنی تو اس کے اوپر لمبا سے کرتا کم سے کم ہونا چاہیے، بھونڈا محسوس نہ ہو، دیکھنے والوں کو غلط نہ لگے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جینس ہے، ایک تو ٹائٹ جینس، بالکل لگتا ہے کہ پھٹ جائے گی، سجدے میں جائے گا، ایسی جینس لوگ پہن کے آتے ہیں. اور پھر اس پر جو بنیان یا شرٹ ہوتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد وہ شرٹ اوپر سرک جاتی ہے تو پیٹھ کا حصہ نظر آ جاتا ہے. اب بتائیں سجدے کی حالت میں جن کی پیٹھ کا حصہ نظر آئے گا ان کی نماز کیسے ہو پائے گی؟ ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ حصہ چھپانا فرض تھا. اب وہ حصہ نظر آ گیا اور کرنے والوں کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جس کی پیٹھ دکھے گی سجدے کی حالت میں اس کو محسوس نہیں ہوگا، اس کو تو کوئی بتائے بھائی آپ سجدے میں تھے، آپ کی یہ پیٹھ کھل گئی تھی، نماز آپ کی نہیں ہوئی. مگر لوگ اتنے جریر بے باک ہیں، اگر کوئی اللہ والا مسئلہ بتائے بھی تو اس سے جھگڑنے لگتا، تجھ کو کیا پڑی تھی؟ ارے میری نماز نہیں ہے تو میں سمجھوں گا، تم کو کیا پڑی ہوئی ہے؟
تو یہ طریقہ غلط ہے. ایک تو لباس مہذب ہونا چاہیے. مسجد میں جب آئیں آپ، مسجد کا بھی ادب احترام ہے اور لباس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لگے کہ ہاں یہ بہت سمجھدار لڑکا ہے، مہذب ہے، مؤدب ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنے کا اس کو ادب پتہ ہے. سمجھے آپ، ادب ہونا چاہیے. اب حدیث پاک دیکھیں، یہ تمہیدی گفتگو تھی. آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے اور کس طرح کا لباس وہ پہنا کرتے تھے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمانے میں آج کی طرح ماحول نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس 30 40 50 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، 100 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں. ہوتے ہی نہیں ہوتے. جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں ان کی تو باقاعدہ اسپیشل الماریاں ہوتی ہیں، اس لائن سے کپڑے ان کے لگے رہتے ہیں، اچھے ایک سے قیمتی لباس ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے ایک تو کپڑا اس زمانے میں زیادہ نہیں ہوتا تھا، کم کپڑا ہوتا تھا. کاغذ اور کپڑے کی اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی آج فراوانی. مشینیں ایجاد ہو گئی. پھر غربت کا زمانہ بھی تھا. پھر صحابہ کرام کے دل میں دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. ایک تو غربت تھی، پیسے زیادہ نہیں تھے صحابہ کرام کے پاس، پھر دل میں دنیا کی نفرت تھی، کوئی محبت نہیں تھی، زیادہ وہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کبھی چادر اوڑھ کر بھی نماز پڑھ لیا کر، صرف چادر فقط، اندر کوئی لباس نہیں، نہ کوئی بنیان نہ کوئی نیکر. اس زمانے میں بنیان نیکر کا اتنا زیادہ رواج بھی نہیں تھا. ایک چادر فقط اوڑھی، اسی چادر کو اوڑھ کے نماز پڑھ لیا. کچھ صحابہ کرام تھے کہ تہبند باندھتے تھے، اوپر سے چادر اوڑھا کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں، ایک نیچے باندھتے تھے، ایک اوپر سے اوڑھ لیا کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام لمبا سا جبہ بنوا لیتے تھے، چادر کے کپڑے کا یا ٹاٹ کے کپڑے کا یا کسی بھی کپڑے کا بوریا نما، جو جیسے صوفی لوگ پہنتے ہیں ویسا جبہ پہن کے اوڑھ لیا کرتے تھے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اس قسم کا لباس وہ پہنا کرتے تھے. اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کے پاس صرف ایک چادر تھی، اس چادر کو اوڑھ کر آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. انداز کیا ہوتا تھا نماز پڑھنے کا، اس کو آپ دیکھیں. حضرت عمر بن ابو سلمہ روایت کرتے ہیں. یہ جو راوی ہیں حضرت عمر بن ابو سلمہ، یہ صغار صحابہ میں ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ میں. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر پاک صرف 9 سال کی تھی. سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی. اب یہ حدیث پاک روایت کریں. یہ حضور کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں. ربیب، عربی زبان میں سوتیلے بیٹے کو ربیب کہا جاتا ہے. ربیب، سوتیلی بیٹی کو ربیبہ، سوتیلی باپ کو راب، سوتیلی ماں کو رابہ کہا جاتا ہے. یہ میں اپنے طلبہ کے لیے بتا رہا ہوں جو یہاں درس نظامی پڑھتے ہیں، عربی ادب پڑھتے ہیں. تو یہ ربیب تھے حضور کے، چونکہ ان کی جو ماں ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ماں ہیں، ان سے حضور نے نکاح فرما لیا تھا. تو جب ان کے باپ کا انتقال ہوا حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو حضور نے ان کی بیوی حضرت ام سلمہ سے نکاح فرما لیا تھا. اور یہ ابو سلمہ کے بیٹے ہیں عمر، تو اس لیے حضور کے سوتیلے بیٹے ہوئے. ان کی پرورش حضور نے کی ہے. اب یہ حدیث پاک روایت کر رہے ہیں. اب دیکھیے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے کہ سوائے صحابی کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول پاک کو دیکھا، میں نے رسول پاک کو دیکھا. کتنی شان کے ساتھ صحابہ کرام اس جملے کو بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول پاک کو دیکھا. آج جن لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے، مریدین کرلم بھی کئی مرید ہیں جو حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، سمجھا، پوری فرحت اور مسرت کے ساتھ کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے. تو مفتی اعظم ہند کو دیکھنے والے اتنا فخر کر رہے ہیں، جو غلاموں کے آپ اس کو 100-200 بار کہیں تب جا کے ان کا نام کہیں آئے گا حضور مفتی اعظم ہند کا. ان کو دیکھنے والے اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر آخر الزمان کا دیدار کیا ہوگا، ان کے خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو یہ وہ مقام ہے جو صحابہ کو حاصل تھا. اور اسی مقام کے بنیاد پر صحابہ کرام کو سب سے اونچا مقام امت میں حاصل ہوا. سب سے اونچا مقام کہ حضور کے دیدار کی وجہ سے ان کی بلندی، ان کا مقام اس قدر تیزی سے بلند ہوا کہ کوئی زندگی بھر عبادت کرتے کرتے مر جائے تب بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے. ایمان کے حالت میں حضور کو دیکھنے سے صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہوا. آج بدبخت قسم کے لوگ کتے بن کر صحابہ کرام کے شان میں بکواس کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور ان کی محفلیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں نہ بکتے. تو یہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک کو دیکھا یصلی، نماز پڑھتے ہوئے. جب حضور نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضور کیسے نماز پڑھ رہے ہیں،
اور فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں۔ آج ہمیں جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ آج ہم اچھے اچھے جبے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، حضور کے قدموں میں آنے والی دھول کا صدقہ ہے۔ مگر جن کا صدقہ ہمیں ملا ان کی زندگی کیا تھی وہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ ایک چادر، ایک کپڑے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، صرف ایک کپڑا ہے۔ آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا 3 لباس کم سے کم پہنے۔ کتنے؟ کم سے کم 3 کپڑے ہوں۔ ایک کپڑا سر پر ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو چاہے وہ صافہ ہو، اور ہو سکے تو بہتر نیچے ٹوپی اوپر صافہ، چونکہ ٹوپی کے بغیر صافہ پہننا مکروہ ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، تنزیہی ہے۔ تو ایک لباس سر پہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے اس کا اہتمام فرمایا، ایک لباس بدن پر ہو اور ایک لباس نیچے ناف کے نیچے ہو۔ ہم لوگ کرتے بھی ہیں، ایک پاجامہ پہنتے ہیں، اوپر قمیض پہنتے ہیں، اس کے اوپر سر پہ ٹوپی ہوتی ہے۔ تو آج کی تاریخ میں مستحب یہ ہے کہ کم سے کم 3 کپڑے تو ہونے چاہیے۔ اب چاہے وہ نیچے تہبند ہو یا پاجامہ ہو یا پینٹ ہو یا لوور ہو، کچھ بھی ہو، ستر عورت ہونا چاہیے۔ اوپر چاہے وہ شرٹ ہو، مکمل شرٹ بول رہا ہوں میں، آدھی ہاف نہیں، وہ تو مکروہ ہے۔ چاہے کرتا ہو، چاہے قمیص ہو، چاہے جبہ ہو، سر پہ چاہے ٹوپی ہو چاہے صافہ ہو، 3 لباس آج کی تاریخ میں مستحب ہیں۔ آقائے دو عالم نے ایک لباس میں بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑے نہ ہوں، ایک ہی جوڑی کپڑا ہے، ایک ہی لباس اس کے پاس موجود ہے، تو کبیرہ خاطر نہ ہو۔ جس نبی کو کلمہ پڑھ رہا اس نبی کی شان یہ تھی کہ انہوں نے ایک لباس میں بھی زندگی گزاری ہے۔ اب ایک چادر میں نماز کیسے پڑھے گا کوئی بندہ؟ آپ دیکھیں، حضور ایک چادر تھی تو اس کو یوں پہلے کندھے پر ڈالتے تھے ایسے، اور پھر اس حصے کو اس منڈے پر اور چادر کے بائیں کونے کو داہنے مونڈے پر ڈال لیا کرتے تھے، اور چادر میں مکمل طریقے سے لپٹ جایا کرتے تھے۔ جیسے سردیوں کے موسم میں لوگ شال وغیرہ اڑتے ہیں تو ایسے ڈال کر ایسے کر لیتے ہیں، یہ حصہ اس طرف کر لیتے ہیں، تو داہنا کونا بائیں کندھے پر، بایاں کونا داہنے کندھے پر ڈال لیتے ہیں سردی کے موسم میں۔ اور جس کو دیکھنا ہو فلیٹ سے جائے، یو پی میں دیکھ کے آ جائے، اگر کسی کو دیکھنے، یہاں تو دیکھنے کا ایسا موقع ملے گا نہیں کیونکہ یہاں سردی پڑتی نہیں۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم نے اس انداز سے ایک چادر میں نماز ادا فرمائی ہے۔ مشتملاً فی بیت ام سلمہ، یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو اپنی ماں حضرت ام سلمہ کے گھر میں دیکھا کہ آپ ایک لباس میں لپٹ کر، ایک چادر میں لپٹ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ انداز کیا تھا؟ واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، آپ نے اس چادر کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، آپ نے اپنی چادر کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ اس انداز سے آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس عمل کو عربی میں اشتمال کہا جاتا ہے کہ انسان چادر میں لپٹ جائے، اس کو اشتمال کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی لباس ہے تو پھر وہ کبیدہ خاطر نہ ہو، وہ سوچے کہ ہمارے آقا نے بھی ایک لباس پہن کے نماز ادا فرمائی، ایک ہی لباس ہے تو نماز پڑھنا ہے، یہ کہہ کے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا کہ کپڑے ہمارے پاس نہیں تھے۔ اگر کوئی انسان ننگا بھی ہے، برہنہ بھی ہے، فرض کر لے کوئی جنگل میں کپڑے نہیں ہیں، جنگل میں کسی تالاب میں نہا رہا تو کوئی جامع کپڑے لے کے بھاگ گیا، وہاں کپڑے بھی اس کے پاس نہیں، کوئی دینے والا موجود نہیں، کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں، اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا وہ؟ اب اس میں اختلاف ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، کھڑے کھڑے نماز پڑھے گا۔ تو فقہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے، تاکہ اس کی شرمگاہ چھپی رہے، شرمگاہ کھلنے نہ پائے، نماز تو معاف نہیں۔ تو اگر ایک لباس کسی کے پاس ہے تو اس کو بھی نماز ادا کرنا ہے، اور ایک لباس ایک چادر ہے تو کس طریقے سے اس کو اوڑھنا ہے، وہ انداز حضور رحمت عالم جان عالم نے یہاں ارشاد فرما دیا، اس انداز سے نماز ادا کرنا ہے۔ تو یہ 2 مسئلے ہم کو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بالخصوص جو ستر عورت کی ہم نے گفتگو کی ہے، شریعت اسلامیہ نے جو لباس ہمیں پہنایا ہے اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر جس انداز سے لباس پہننے کا حکم دیا اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو مقام چھپانا ضروری ہے اس مقام کو کھولنے کی جرأت اور جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ جرأت اور جسارت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے رب کو چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو نے تو بتایا تھا کہ اس کو چھپانا، ہم نہیں چھپانے والے،
گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسی جرأت اور ایسی ہمت اللہ اگر ہمیں دے تو کافروں کے مقابلے میں دے، شریعت کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہمیں اپنی جرأت اور ہمت شریعت کو نہیں دکھانا ہے، دشمنان دین کے مقابلے میں اس ہمت اور جرأت کا ہم کو مظاہرہ کرنا ہے۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اور کم سے کم مسجد میں آئیں تو ایسا لباس پہن کے آئیں جس سے ادب جھلکتا ہو اور دیکھنے والوں کو کوئی کلفت ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور یہ احساس ہو کہ ایسا انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کا ادب جانتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آنے کا ادب سکھائے اور بے ادبی سے محفوظ و معمون فرمائے۔